تو جہاں پہ آپ اپنے مزاج کے خلاف ناواقف لوگوں کے ساتھ اتنے 24 دن گھنٹے ہو سر، اور تو اتنے دن آپ ذرا یہ غور کریں کہ یہاں تو چلے کمپنی تھی، کھانا پینا سب کچھ وسائل تھے، جب ہمیں قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور لوڈو دے دے بندہ دوسرے قیدی نہ کھیل لے. قید تنہائی ہوتی ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہوتا ہے ہیں انسان. پیا جی. سر بالکل ہی وہ ہور کام میں فرشی نشستہ ہون 50 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਕੋਈ نہیں نہیں. نہ جانے کس کس چیز کے سگنل نہیں آ رہے ہوتے اس وقت، فون تو دور کی بات ہے. اللہ کرے اس ملک سے اب وہ روایتیں ختم ہو جائیں. السلام علیکم سر. عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی طبیعت اور سیاست دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایسا ہی ہوگا جیسے آپ کی اور آپ کی والدہ یا والد کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے. آپ نوجوان نسل ہیں، آپ کے والدین جو ہے وہ پہلی نسل کے لوگ ہیں، وہ اور طرح سوچتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا تجربہ ہے. آپ نئی دنیا کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور زرداری صاحب اور بلاول صاحب میں ایک چیز اور بھی پرابلم کرتی ہے. ایک تو یہ نارملی ہوتی ہے اور یہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، کوئی لڑائی کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل ایبسولوٹلی. پھر جماعتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو جماعتی فیصلے ہوتے ہیں نا وہ آپ نے باپ بیٹے کے طور پہ نہیں کرنا. وہ آپ نے جماعت کی ایک نظم ہوتا ہے. مثلا ہماری جماعت میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، کوئی اہم فیصلے ہوتے ہیں تو اس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں جو فیصلے ہو جاتے ہیں چیئرمین صاحب کو اختیار ہوتا ہے، جو بھی پارٹی ہیڈ ہو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے وہ کسی کی رائے کو اوور رول کر دے. بٹ ونس اے ڈیسیژن از میڈ تو پھر وہ اس ڈیسیژن کے ساتھ چلتے ہیں، پھر اپنے رشتوں کو دیکھ کے نہیں چلتے. تو یہ ایک ڈسپلن ہے. جس طرح ان کا سوال تھا کہ دونوں کی طبیعت میں کیا فرق ہے، تو آپ نے کہا کہ جس طرح آپ کا اور آپ کی والدہ کی طبیعت کے درمیان میں فرق ہوگا، اسی طرح زرداری صاحب کا بھی اور بلاول صاحب میرا کا اور بھی میرے ہے. بیٹے کا اختلاف ہوتا ہے. مگر سر مجھے یہ بتائیے، زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے جو طبیعتوں کے درمیان فرق ہے باپ بیٹے والا، اس کے درمیان میں آپ کا کردار کیا ہے؟ وہ پھپھو کا ہوتا ہے ماموں کا؟ پھپھے کٹن کا نہیں ہوتا. یہ کسی نے پکڑا ہے. دکھائیں نا یار یہ. اچھا ایک منٹ رکیے پلیز، بڑی سمپل سی بات ہے. آپ مشیل بتائیں، اینڈرائڈ آپ کو پسند ہے یا پھر آپ کون سا والا یوز کرنا ہے؟ آئی فون ہی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، ختم کریں اس کو. نہیں ابھی دے دو. ہاں اب یہ واپس نہیں ملے گا. نہیں نہیں آپ رکھیے یہ بالکل. تھینک یو سو مچ. ہیلو پرس بھی دے دو. ہیلو پڑھو. ہیلو بلکہ میری کرسی بھی دے دو. کہہ رہا ہے میں جیل دے اندر بڑھیا کہ آٹومیٹک لاک ہوگی تو میں اندر بند ہو گیا تو میں آوازاں دینا رہا تو کہتے ہیں تو اندر ہی رہ، تیرے واسطے اسی چاہ لے کے آؤں. نہیں ہے چابی لے کے. اچھا کیا ویلکم بیک. مشیل یہ بتائیں، پیپلز پارٹی کا دور رہا ہے سندھ کے اندر اور آپ کراچی تعلق رکھتی ہیں، تو آپ خوش ہیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت سے؟ ہاں خوش ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے. گہرا صاحب یہ دیکھیں ایک آپ کا سپورٹر ہمیں مل گیا ہے، ڈائریکٹ ہم نے کراچی سے سپورٹ کیا. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ. میں پنجاب ਸਰ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ سچی مچی؟ پیا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں اور اس الیکشن میں پاکستان کے لوگ اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ کے اہل لوگوں کو، حقداروں کو ووٹ دیں تاکہ پاکستان کو آگے بڑھنے کا کوئی رستہ پیدا ہو سکے. اگر پھر ہم وہی برادریوں میں، قبیلوں میں، مسلک میں، مفادات میں، گلیوں پہ نالیوں پہ ووٹ دیتے رہیں گے تو پھر ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. اللہ کرے یہ ہو کہ الیکشن وقت پہ ہو اور ہم تعصبات کی اینکیں اتار کے حقیقت میں دیکھ سکیں کہ کون بہتر لوگ ہیں، کس کی قابلیت یہ ہے کہ وہ اسمبلیوں میں جا کے ہمارے مسائل کی بات کر سکتا ہے، فہم رکھتا ہے. اسی طرح جی ملک آگے جا سکتا ہے نا. ورنہ اگر ہم جس طرح ووٹ دیتے ہیں، جس طرح ہم اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے مفادات کے تحت کھڑے ہو گئے. جس طرح لوگ ووٹ دے دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ چلے جائیں اسمبلیوں میں، اگر غلط لوگ چلے گئے تو پھر ہم بیٹھ کے جا کے دعائیں مانگتے رہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے. آج بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے، لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. جی سر. بہت سارے ڈگڈگیاں بجانے والے آئیں گے میری طرح کے، جو کہیں گے میں کل آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا، میں چٹکی بجانے میں حل کر دوں گا، میں اگلے 6 مہینے میں کر دوں گا. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کسی کے پاس. اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کے سماجی حالات کو درست کرنے کے لیے آپ کو سالوں درکار ہے. یہ کسی 1-2 سال کا بھی کام نہیں ہے. ہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سمت درست کب ہوتی ہے. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی بہتر منشور لے کے آتا ہے، اس کا ماضی دیکھتے ہوئے اس کے مطابق چلیے. ورنہ لوگ خواب بیچنا یہ آپ کا بھی کام ہے، یہ ہمارا بھی کام ہے. خواب دکھانے چاہیے کیونکہ خوابوں کی تعبیریں مل جاتی ہیں.
100% ना लही 60, 70, 80% मिल जाती है, शराब में से कुछ नहीं मिलता। लेकिन वासिफ भाई आपको पता पिछली मरतबा जब मुझे लाई थी हमारे पास तो इन्होंने कहा था कि कैसर मुझे अच्छे लगते हैं। आपने ये कहा था? हाँ जी, बिल्कुल मैंने कहा था। तो आप मेहरबानी। मुकर ही जाता है इंसान ऐसे मौके पे, मगर और मैं भी चाहता हूँ, सुना इनकी सालगिरह भी है, कोई गिफ्ट शिफ्ट दूं इनको। सालगिरह भी है? हाँ जी, अनकरीब सालगिरह भी। आपको ये भी पता है? क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं तो सच है, वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। नहीं, सालगिरह है तो मैं आपको गिफ्ट भी दूंगा इंशाल्लाह। आप बताइए आपको क्या चाहिए गिफ्ट? इससे तो आपका प्यार ही बहुत है। नहीं नहीं, कोई बहुत नहीं। लेकिन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट बताइए मैं। हाँ, तो अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो आईफोन का ट्रेंड है नया आजकल। आईफोन आया सर, बिल्कुल नया मार्केट iPhone के अंदर। लेते? आप सर बताइए, वो जो 15 प्रो मैक्स। मुझे प्रो मैक्स चाहिए या छोटा वाला थोड़ा? नहीं 15 प्रो मैक्स। तुसी ना कोई अपने कजन ना नहीं शादी कर सकते थे? ऐसा पूछ रहा हूं। लेकिन कोई थोड़ा सा और सस्ती कोई चीज चले। अच्छा चले, आपके पास जो है वो एज अ गिफ्ट दे दें। वो दे दे। हाँ, ये भी बिल्कुल सही कहा आपने। गाड़ी वाड़ी अगर आप कुछ है बताइए आपके पास कौन सा है? मेरे पास तो 3310 है। आप दिखाएं मुझे। ये किसी ने ये पकड़ा है। दिखाएं ना यार। दो ये फोन। अच्छा एक मिनट रुकिए प्लीज, बड़ी सिंपल सी बात है। आप मिशेल बताएं, एंड्रॉइड आपको पसंद है या फिर आप कौन सा वाला यूज करना आईफोन ही ठीक है। आईफोन ही ठीक है, बस ठीक है, खत्म करें इसको। नहीं अभी दे दो। हाँ अब ये वापस नहीं मिलेगा। नहीं आप रखिए ये बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हेलो पर्स भी दे दो। हेलो पढ़ो। हेलो बल्कि मेरी कुर्सी भी दे दो ना। सेकंड हैंड चीजें गिफ्ट नहीं दी जाती। हाँ जी सर। लेकिन अगर वो इतने प्यार से दे रहे हैं तो कोई इवन देन सेकंड हैंड चीजें gift सेकंड हैंड चीजें सर वापस भी नहीं की जाती। अब अच्छा तो नहीं लगता ना इंसान सेकंड हैंड चीज वापस करे, क्योंकि अब तो थर्ड हैंड हो चुकी हुई है। यार साहब मैंने वापस दवा दो, मैं किस्तां दे ले आई। आपको क्या फिक्र है? शादी तो आपकी हुई नहीं, कौन है जो आपको पूछेगा इस तरह? नहीं सर, बड़े पूछने वाले। मैं आगे पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ ना सर मैं भी। ओके, तो जरदारी साहब का जो फोन आ गया था, फिर कितना मैं सुना सर। फिर वो दूसरे वाले पे मैं नंबर दे दूंगा, उस वाले पे भी आ जाएगा, फिक्र ना करें आप इस बात की। लेकिन आज कायरा साहब आया, मेरा नुकसान पूरा करके जाएंगे इंशाल्लाह। आप हुक्म करें, फोन तो हो गया, और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। आज आपने मेरा दिल तोड़ लिया। लास्ट शो में मैंने जो बातें की थी ना, सब वापस। नहीं कसम ये से। फोन भी आप वापस ले लें। नहीं बस ना ऐसे ना करें। नहीं ना ऐसे थैंक यू सो मच। नहीं आप कसम से ले लेंगे। नहीं आप रखें। नहीं आप बड़ी रखें। मेहरबानी, आप ले लें, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने आपको और बड़ा देंगे। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال يا شاطري؟ आई एम फाइन, आप सुनाएं। आप اجلس الحمد لله. आई एम ऑलरेडी सिटिंग। यार मैंने तेरे और नौकरी दवा दे यार, मैं नहीं देना काम करना। क्यों? कल भी बड़ी मुश्किल ਨਾਲ मैं शाही किले दी जेल चो कट के ले आया। क्यों? यार कोई ना कोई मसला रोज पैदा करता है, मैं तो हैरान हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे पास मेहमान है, उनको बताओ तो सही कि तुम जो आ गए हो, कौन हो तुम? कल्लिम आहिस्ता आहिस्ता, कल्लिम मेहमान।